معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے آفیشیل پیج پہ الحمدللہ رمضان المبارک کن یمن عظیم ساعتن مز یت سحری لائیو پروگرامس مز مختلف مقتدر علماء کرامن ہند مختلف بیانات بوزناون یت پہ مختلف موضوعاتن متعلق کت کرنے۔ آز شے رمضان المبارک اور شیم تاریخ منصوب سیدنا امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبن ست اور اس زون مناسب کہ یتھ پروگرامس مز کرو اس آز کیا مختصر ذکر سیدنا خواجہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبن ہند۔ تو یہ معلوم کہ تاریخ گواہ اسلامک صحیح تعلیمات لکن تا واتناونس مز صوفیاء کرامو اخ اہم تو کلیدی کردار ادا کورمت۔ اسلامک روح توحید تو یمو فرزندان توحیدو جائے جائے واتت علم عمل زہد عشق تو باقی نیک اعمالن ہند پیکر بنت امتس وقتاً فوقتاً رہبری تو رہنمائی کرمز۔ امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، ابو اسحاق شامی، علامہ فخر الدین رازی، معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی، امام ربانی مجدد منور الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی بے دیگر مقتدر صوفیاء کرامن ہز مثال ہیکو اس امہ رنگ پیش کرت اور یمو اعلیٰ ظرف بزرگوں مز سیدنا امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صب، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبن پتہ تقریباً 30 وری بعد وارد کشمیر سپدیمت اور پیر پنسال کے ایریا کن مختلف ممالکن ہند سفر کرت وادی کشمیر وارد سپدت لداخ، بلتستان، تبت، گلگت، صوبہ سرحد، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان تو دیگر علاقن ہند دور کرت توحید اسلامچ لطیف تو بہترین خوشبو پھہلامز۔ حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساخ ہمہ جہت شخصیت یم بیک وقت سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ قادریہ جلیل القدر سالک طریقت، بالغ نظر قائد، بے مثال سوشل ریفارمر، مؤثر مبلغ اسلام، مقتدر مفکر اسلام، مستند مفسر و محدث، نکتہ سنج، قانون دان، فقیہ، مخلص مشیر، ماہر معیشیات، ماہر عمرانیات، صاحب نظر مصنف، ادیب اور بہل پائے شاعر تو کہنہ مشق عالم دین آسمت۔ تیمور ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو تاریخ میں تیمور لنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگلش والے سے تیملین کہتے ہیں، انگریز تیملین اس بادشاہ کو کہتے ہیں۔ منگول ریس کا ایک بادشاہ تھا۔ جب حضرت امیر کبیر کا اس کے ساتھ تھوڑا سا کنفلکٹ ہوا تو اس نے امیر کبیر میر سید علی حمدانی کی دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد اس نے دعوت کا جو دسترخوان تھا وہ اس طرح سے لگایا کہ تیمور کے پیچھے والی جگہ حضرت میر سید علی حمدانی کو کھانا پڑتا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ کرامت حضرت میر سید علی حمدانی کی بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ محل میں گھسے اس دعوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام کیا کہ پورا محل گھوم گیا اور جو
تیمور لنگ نے حضرت امیر کبیر کی جگہ اپنے پیچھے رکھی تھی، وہ جگہ ان کے سامنے آ گئی، تیمور کے سامنے آ گئی، تو دونوں نے کھانا ایک دوسرے کے سامنے کھایا۔ امیر کبیر میر سید علی حمدانی کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا لقب علی ثانی کشمیر ہے، ان کو کہا جاتا ہے علی ثانی، یہ دوسرے علی تھے۔ ان کی پیدائش 714 ہجری میں ہوئی، جو کہ انگلش کیلنڈر کا 1314 ہے، اور ہمدان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور شروعاتی تربیت انہوں نے علاء الدولہ سمنانی سے حاصل کی۔ علاء الدولہ سمنانی جو ہے یہ محی الدین ابن العربی کے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے بالکل مخالف تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امیر کبیر نے اس وحدت الوجود کے متعلق اور اس کے فیور میں رسالہ وجودیہ تحریر فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر کبیر نے متعدد کتابیں لکھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 کتابیں لکھی، کچھ لوگ 30 تک بھی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے پاس کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، جیسے ذخیرۃ الملوک بہت مشہور ہے، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کا جو کشمیریوں کے لیے تحفہ تھا، وہ جو کہ توحید کا ایک بہت بڑا منبع ہے، توحید کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے، جو کہ ہمارے پاس اوراد فتحیہ ہے، وہ انہوں نے لکھا۔ اس کے بغیر بھی متعدد کتابیں انہوں نے لکھی تھی۔ موصوف نے 3 بار کشمیر کا دورہ کیا، 3 بار متعدد اوقات پہ کشمیر میں گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کشمیر میں کشمیر علاقے سے شروع کر کے لیہ لداخ تک ہر جگہ تبلیغی مشن انجام دیا۔ اور تبلیغی مشن کے بارے میں تو تقریباً سب کو معلوم ہے۔ پہلی بار انہوں نے 774 ہجری جو کہ 1372 عیسوی تھا، پہلی بار وہ کشمیر تب آئے، دوسری بار 781 میں جو کہ 1379 تھا، اور تیسری بار 785 ہجری میں 1383 جو تھا 1383 عیسوی جو تھا، تیسری بار انہوں نے تشریف لایا۔ اور انہوں نے یہ آخری بار جب یہ آئے تو سلک روٹ سے ہوتے ہوئے، لداخ سے ہوتے ہوئے ادھر آئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے صرف دینی تبلیغ یہاں پہ انجام نہیں لائی، بلکہ انہوں نے متعدد طریقوں سے یہاں پہ کام کیا۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کرافٹس مین شپ انہوں نے بہت ڈیولپ کی کشمیر میں۔ جو کشمیر کا حمام کا جو ہے کلچر تو ہمارے یہاں پہلے سے تھا، حمام بنانے کا کلچر ہمارے یہاں پہلے سے تھا، لیکن جو کشمیر کا پہلا کمیونٹی حمام بنایا گیا وہ کشمیر میں تھا۔ جو سری نگر میں خانقاہ معلیٰ ہے وہ ایک کمیونٹی حمام تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک حمام بنوایا کشمیری لوگوں سے، جہاں پر یہ سارے محلے کے بلکہ علاقے کے لوگ آ کر وہاں پہ حمام کی خدمات حاصل کر پاتے تھے۔ اسی طرح جو ختم بند آپ دیکھتے ہیں، ختم بند کی چھت جو ہم لوگ بناتے ہیں، ختم بند تعلق یہ سے بنانا چاہیے، وہ ختم بند چھت بھی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی نے ہم کو سکھایا تھا۔ سلک کے بہت سارے معاملات، ریشم کے بہت سارے معاملات، ریشم ویو کرنا، بلکہ پشمینہ، یہاں تک کہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہوگی لیکن تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پشمینہ کو جو یہاں کی بیوٹیفیکیشن ہے، جو یہاں کا پشمینہ کا جو کرافٹسمین شپ ہے، وہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی نے یہاں لائی۔ یہ کیسے ہوا؟ بالکل ایک آدمی جو کہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ ساری چیزیں، اس کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھنا اور سکھانا عام سی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیسے تھا؟ جب وہ وہاں سے نکلے تھے، جب ہمدان کے شہر سے وہ یہاں آئے تھے، تیمور لنگ کے ساتھ جو کنٹروورسی ہوئی تھی اس کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنے ساتھ 600 سید ساتھ میں لائے تھے۔ کچھ کہتے ہیں 600 سید، کچھ کہتے ہیں 700 سید، سادات، 700 یا 600 سادات جو انہوں نے یہاں لائے تھے، اسی میں لوگ تھے کرافٹس مین تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ریشم کا کام جانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ ختم بند کا کام جانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو باقی کام جانتے تھے۔ وہی جب کشمیر آئے تو انہوں نے یہاں پہ الگ الگ کرافٹ سکھائے۔ غرض مقصد میرا یہ ہے، مدعا میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم لوگ امیر کبیر میر سید علی حمدانی کو صرف ایک مبلغ کی صورت میں، صرف ایک دین کے اشاعت کرنے والے کی صورت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کشمیری کلچر ڈیولپ کرنے میں، کشمیری کلچر کو ترقی دینے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں، آگے لے جانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جب یہاں وہ پہنچے، ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہاں تقاریر کی ہیں، ریڈنگ روم کھولے ہیں، یا کیا نام ہے لائبریری کھولی ہے۔ لائبریری، ریڈنگ روم جو وہ تھی وہ ان کی خود ذات تھی، یا کوئی جنگ کیا ہے۔ یہ سب اب کرامتیں بہت ہیں، کرامتوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا، لیکن جو بہت بڑی کرامت تھی وہ تھی کہ ہی واز ہمسیلف دی
translator of he was himself the commentary of قرآن و حدیث. اس کی شخصیت سے جو یہاں خلا تھا، جو یہاں روحانی خلا تھا، تو اس روحانی خلا کو انہوں نے پر کیا ایک اس کشمیر میں جہاں روحانیت کشپ ریشی سے لے کر جو کشمیر کا بانی ہے آج تک جو ہماری تہذیب ہے وہ روحانی تہذیب ہے. اس روحانی تہذیب میں جو جمود آیا تھا اس جمود کو حضرت شاہ ہمدان نے ختم کیا اور ایک روحانی انقلاب کی جڑیں یہاں پر پختہ کی، بلکہ اس نے ہمیں تہذیب و تمدن دیا. تو اس طرح سے شاہ ہمدان ایک ہمارے کشمیری تہذیب کے نہ صرف نمائندہ ہیں بلکہ بانی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ نور الدین ولی اور لال دیڈ یہ تثلیث، یہ تین عظمتیں موجودہ تہذیب کشمیر کے بانیان تمدن ہیں. دوستو، آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ذات کی جن کو زمانہ محسن کشمیر یا شاہ ہمدان کے نام سے پکارتی ہے. تو آئیے شروعات کرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقدس اسم پاک سے. آپ کا اصلی اور مکمل نام میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ بتایا جاتا ہے. شاہ ہمدان، امیر کبیر یا علی ثانی یا محسن کشمیر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 714 ہجری بمطابق 1314 عیسوی ہمدان شہر میں پیدا ہوتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شروعاتی تربیت علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، اور وہ سلسلہ کبراوی کے مشہور بزرگ اور عالم دین تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ علاء السمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اگرچہ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیے گئے تصور وحدت الوجود کے مخالف تھے، لیکن امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وحدت جس پیریڈ میں حضرت شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے ہیں 14th سینچری، تو یہاں ڈیجنریشن آئی تھی. Politically it was degenerated, socially it was degenerated, economically we had gone very down to the steeps. تو بہت گراوٹ آئی تھی زندگی کے ہر شعبے میں. تو ایز اے ریفارمر نہ صرف انہوں نے لوگوں کو اس پستی سے، اس گراوٹ سے اقتصادی طور بوسٹ کیا، اخلاقی طور بوسٹ کیا، اسلام کا بول بالا ہوا، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 5-6 صدی کشمیر میں پولیٹیکلی ہم بہت سٹیبل رہے ٹل دا کمنگ آف دا افغانز. تو اس طرح سے کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے زندگی کا ہر شعبہ بدل گیا اور یہاں باہری بار چھانے لگی ہے. آپ زبان کا مسئلہ لیجئے تو جو اس وقت کمپوزٹ کلچر ہے، جو کمپوزٹ کلچر، جس کمپوزٹ کلچر کی بات کر رہے ہیں، تو پرشین انٹروڈیوس ہونے سے یہاں پہ جو پہلی بھاشا تھی سنسکرت تھی، یہ تھی، اسے ایک کمپوزٹ کلچر آرکیٹیکچر میں، زبان میں، فن میں، ہر ایک چیز میں ایک کمپوزٹ کلچر آ گیا. اور جو کشمیر اس وقت گہوارہ مانا جاتا ہے، اللہ نے اس کو تخلیق ہی کیا، لیکن کلچرلی شاہ ہمدان کے آنے سے یہ کافی ریچ ہوا. اور کشمیر کا جو نام اس وقت ہر جگہ لیا جا رہا ہے، ہر فیلڈ میں، اس کا بہت سا کنٹریبیوشن جو ہے وہ شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کی وجہ سے. یست پچل قدم غم گس مشرو کر حالی دل حالی امیرس ڈیڈ تل سرتا مقبول ازل کاش پیغم صاحب اخلاص شم پیر کامل میر عالم کیا میں شم اسواس اے پادشاہ باشام یا شاہ ہمدان المدد ویدو فی ظلم و ستم یا شاہ ہمدان المدد اسلام را بانی تھی بنی مسلمانی تھی بے شک علی سونی تھی یا شاہ ہمدان المدد.